آپ مجھے یہ بتائیں، جیسے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم آپ سے بریک سے واپس آ کے پوچھیں گے کہ اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ نے تو آلموسٹ ساری زندگی اسی میں سرو کیا ہے، اس میں مزید بہتری فیضا دو تین چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو پولیس کا جو رویہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پولیس کے جو ورکنگ آورز ہیں تھانے کے اندر خاص طور پر اس کو 8 آور شفٹ کیا جائے. تو سر ابھی کتنے گھنٹوں کی شفٹ؟ ابھی آپ سمجھے 24 گھنٹے ہیں. یعنی وہ پولیس والا جو ہے وہ جب اپنے آپ کو وہ جو سونے کے لیے گھر جاتا ہے تو وہ ایک جھوٹ بول کے جاتا ہے، وہ تھانے میں یہ رپورٹ درج کر کے جاتا ہے کہ میں کار سرکار کے لیے فلاں جگہ جا رہا ہوں، اور وہ اصل میں گھر جاتا ہے سونے کے لیے یا اپنے بیرک کے اندر سوتا ہے. تو یہ ایک جھوٹ سے شروع ہے اور جھوٹ کے اوپر ختم ہوتا ہے یہ معاملہ. ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے، آفٹر آل وہ ہیومن بینگ ہے. بالکل سر. تو اس کے ورکنگ آورز کو ہم نے ریزنیبل کرنا ہے. تو جب تک 8 گھنٹے کی شفٹ نہیں کریں گے اس کا وہ چڑچڑا ہوگا، اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ خراب ہوگا. دوسرا جو تھانے کا ورکنگ انوائرنمنٹ ہے، مثلا اگر آپ کسی تھانے کے اندر چلے جائیں، بہت سارے تھانے تو ہیں یا رینٹڈ بلڈنگز میں ہیں یا بلڈنگ ہے نہیں، اور اگر ہے بلڈنگ تو اس کے اندر کوئی مناسب بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اب کچھ تھانے یہ اچھے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جس طرح ایک اچھے ورکنگ انوائرنمنٹ کے اندر ایک آفس ہوتا ہے، یعنی جو پولیس کے تفتیشی افسران ہیں، جو اے ایس آئی سب انسپیکٹرز یا سینئر افسر ہیں، ان کے بیٹھنے کے لیے بھی کوئی ان کے پاس خاص آفس نہیں ہے. وہ جس کمرے میں سوتے ہیں اسی کمرے کو بطور آفس کے استعمال کرتے ہیں. تو وہ جب تک اس کو ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور تیسری بات جو ہے وہ ان کو لیونگ سیلری دینی ہوگی. وہ سیلری جس سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں، جس سے وہ بچوں کو پڑھا سکیں. حکومت کا ہر دفعہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بجٹ میں اتنے پیسے نہیں ہیں، اور یہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو تنخواہ ہم سرکاری ملازموں کو، میں صرف پولیس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں باقیوں کی بھی بات کر رہا ہوں، لیکن پولیس کا میں خاص طور پر اس لیے ذکر کرتا ہوں. پولیس وہ ادارہ ہے جس کا میکسیمم لوگوں کے ساتھ تعلق، کانٹیکٹ، رابطہ یا کام کے سلسلے میں ایک دوسرے سے میل جول ہوتا ہے. تو اگر پولیس والے کا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا تو اس سے گورنمنٹ کا، اس اسٹیٹ کا امیج بہت خراب جاتا ہے. تو اگر گورنمنٹ کو اپنے امیج کو ٹھیک کرنا ہے تو جو گورنمنٹ کا نمائندہ سب سے زیادہ اویلیبل ہے اسٹریٹ میں، اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ ٹھیک کرنا ضروری ہے. اے ایس پیز کا تھوڑا سا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. اے ایس پیز آتے ہیں، وہ بہت عرصہ تک اپنے آپ کو تقریباً آئسولیٹڈ سا ہوتا ہے تھانے سے، اس کا کام وہ سپروائزری رول میں آتا ہے. تو چونکہ وہ سپروائزری رول میں آتا ہے تو اس کو وہ جو ڈرٹی ورک پولیس اسٹیشن میں جس کو میں کہتا ہوں، یعنی ادھر سے نہیں گزرنا پڑتا، تو اس لیے وہ بچا رہتا ہے. جو ڈرٹی ورک کرنے والا بندہ ہے اس کو ہم الزام تو دے دیتے ہیں لیکن اس کے حالات بڑے مشکل ہوتے ہیں. یعنی فائنینشلی اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ جو اس نے سرکاری کام کرنا ہے. اگر اس کے پاس، اس کی گاڑی میں پیٹرول بھی اتنا نہیں ہے، اس کے پاس بجٹ نہیں ہے کہ جو پیٹرولنگ اس نے کرنی ہے اس کے لیے پیٹرول اتنا ہو، اور وہ بھی اگر کسی سے مانگ کے پیٹرول ڈلوائے گا اپنی گاڑی کے اندر. اگر اس نے کسی جگہ ریڈ کرنے جانا ہے اور مناسب وہاں پہ تھانے میں سرکاری گاڑیاں نہیں ہیں تفتیشی افسران کے پاس، تو وہ کسی سے گاڑی، مدعی سے یا ملزم سے گاڑی مانگ کے لے کے جائے گا. اور جب وہ اس طرح سے کرے گا، اگرچہ پچھلے چند سالوں میں کچھ گاڑیوں کی تعداد بڑھی ہے لیکن پھر بھی ابھی بھی پولیس کو ریلائی کرنا پڑتا ہے لوگوں پر. ہم لوگ کہتے ہیں پولیس لیٹ آئی، پولیس اس وجہ سے لیٹ آتی ہے، اس واسطے لیٹ آتی ہے. اور جو پولیس کا نچلا عملہ ہے، کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل، جن کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی، انہوں نے صبح ڈیوٹی پر پہنچنا ہے اور سڑک کے اوپر سے کھڑے ہونا ہے، اور وی وی آئی پیز نے وہاں پہ گزرنا ہے، یا اس کا ناکے پوائنٹ کے اوپر اس کی ڈیوٹی ہے اور وہ گھر سے آ رہا ہے، تو وہاں پہ پہنچنے کے لیے وہ پبلک ٹرانسپورٹ یا لوگوں سے، آپ نے دیکھا ہوگا سڑک کے اوپر ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں کہ گاڑی میں مجھے بٹھا کے لے جائیں. وہ بندہ جس نے یونیفارم پہنی ہوئی ہے اور وہ ہاتھ کھڑا کر کے لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ مجھے کسی طرح سے، میں نے ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، مجھے وہاں پہنچا دو، کیونکہ اس کی اپنی جیب میں اتنی تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں کہ وہاں پہ پہنچ سکے. ہمارا یہ کہنا ہے اور کہ پولیس ریفارمز ایسی ہونی چاہیے جس میں ڈیموکریٹک کنٹرول ہونا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے پولیس کی. پوچھا جائے سال کے آخر میں کہ بتائیں آپ نے کیا رزلٹ دیا، اور پولیس چیف سے پوچھا جائے، ڈسٹرکٹ چیف سے پوچھا جائے، جو ریجنل چیف ہے اس سے پوچھا جائے.
اور وہ اگر ڈیلیور نہیں کر رہے، ایک تو یہاں پہ ٹینیور کا کانسیپٹ نہیں ہے. جو پولیس کا لا بنا تھا 2002 میں جنرل مشرف کے زمانے میں، بڑا اچھا ایک لا بنا ہے، اور وہ اسی پیٹرن کے اوپر بنا ہے جو جاپان کا پیٹرن ہے. برطانیہ کی پولیس جو ہے، وہاں کی جو پولیٹیکل اتھارٹیز ہیں، حالانکہ وہاں کی جو پولیس کا کنٹرول ہے وہ لوکل باڈیز کے پاس ہے، لوکل اتھارٹیز کے پاس ہے. وہاں پہ زیادہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا چانس ہے کیونکہ لوکل لیول کے اوپر ہے. لیکن اس کے باوجود وہاں پہ انٹرفیئرنس نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پولیٹیشین نے لرن کیا ہے اوور دا ایئرس، ایک ایولیوشنری پروسیس کے ذریعے ارتقائی مراحل سے گزر کے اس نے یہ سیکھا ہے کہ بھئی میں نے پولیس کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرنا. میں اس سے پوچھوں گا سال کے بعد، میں اس سے پوچھوں گا اس کی پرفارمنس اگر کنسسٹنٹلی خراب جا رہی ہے تو، لیکن یہ نہیں ہے میں کہوں کہ ایک کانسٹیبل کو ایک پوائنٹ سے اٹھا کے دوسرے پوائنٹ پہ لگا دیں. یہ وہ نہیں کام کرتے. سر اللہ کرے کہ یہاں پر بھی اس قسم کا نظام آ جائے. اچھا سر، یہ ذرا بڑی انفارمیٹیو اور تھوڑی سیریس گفتگو ہو گئی. آپ مجھے کوئی ایسا دلچسپ واقعہ بتائیں جو ابھی تک آپ کو آپ کے کریئر کا سارے ٹائم میں جاب میں ملا ہو، تو آپ ابھی بھی سوچتے ہو اور آپ کو خود بھی ہنسی آ جاتی ہو. ہنسی کا تو نہیں، میں ایک سیریس واقعہ ضرور بتاتا ہوں. جو پہلے میں نے جس کا ذکر کیا، جی ڈوک کھبے کا کیس جو ہے، جس کا میں نے ذکر کیا، تھوڑا گروپ اس زمانے میں ہو گیا، بڑا ایک اندوناک واقعہ تھا. پورے گھر کے اندر بچوں کو اور آدمیوں کو، لوگوں کو مار دیا گیا. پورے گھر کا سامان بکھرا پڑا تھا. اور یہ واقعہ پہلا واقعہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی چند واقعات مختلف جگہوں پر ہو چکے تھے، نہ صرف راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے اندر، بلکہ یہ واقعات جو ہیں وہ بہت ساری جگہوں کے اوپر، مثلاً مظفر آباد آزاد کشمیر میں، ہری پور جو کے پی کے اندر، اور مختلف جگہوں پر اس قسم کے واقعات، جیلم ڈسٹرکٹ کے اندر